مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی زندگی اور خدمات۔ سجاد نعمانی کا پورا نام خلیل الرحمن سجاد نعمانی ہے۔ آپ کا پیدائش 12 اگست 1955 کو ہوئی۔ ایک ہندوستانی اسلامی اسکالر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان، معلم اور بہت سی اسلامی کتابوں کے مصنف ہیں۔ وہ اسلام کے عالم اور دارالعلوم ندوہ العلماء، اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ کے سابق طالب علم ہیں۔ BAMCEF اور وامن میشرام کے ساتھ، نعمانی نے مختلف سرگرمیاں شروع کیں، بنیادی طور پر ہندوستان کی اقلیتوں کے حقوق کے لیے۔ وہ مسلم آئینہ کے سرپرست بھی ہیں۔ وہ رحمان فاؤنڈیشن کے بانی ہیں، جو لکھنؤ، اتر پردیش میں واقع ایک غیر سرکاری تنظیم ہے۔ اقلیتی میڈیا فاؤنڈیشن کی طرف سے انہیں 100 بااثر مسلمانوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ ان کے والد منظور نعمانی بھی ایک ممتاز اسلامی اسکالر، ماہر الہیت، صحافی، مصنف اور سماجی کارکن تھے۔ ان کے دادا صوفی محمد حسین، ایک تاجر اور زمیندار تھے۔ آپ ایک طرف پرسنل لا بورڈ جیسے حساس اور اہم ادارے کے فعال رکن ہیں تو دوسری طرف رحمان فاؤنڈیشن جیسے فلاحی ادارے کے بانی اور روح رواں بھی ہیں۔ آپ کی خطابت اور تحریریں جہاں عام مسلمانوں کو دین سے جوڑتی ہیں، وہیں سماج اور سیاست کے حساس مسائل پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی برصغیر کے ان ممتاز علماء میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے صرف علمی اور دینی میدان ہی نہیں بلکہ صحافت، سماجی خدمت، ادارہ سازی اور سیاسی و سماجی رہنمائی کے شعبوں میں بھی اپنی ایک الگ پہچان قائم کی۔ آپ کا تعلق ایک ایسے خانوادے سے ہے جو کئی نسلوں سے اسلامی علوم و فنون کا چراغ روشن کیے ہوئے ہے۔ مولانا کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے برصغیر کی علمی روایت کو عرب دنیا کے تعلیمی اداروں سے جوڑا۔ آپ نے ندوہ العلماء لکھنؤ، دارالعلوم دیوبند اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جیسے عظیم اداروں سے تعلیم حاصل کی۔ اس امتزاج نے آپ کی شخصیت میں ایک خاص توازن پیدا کیا۔ خاندانی پس منظر اور نسب نامہ۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا تعلق اس خاندان سے ہے جسے برصغیر کے علمی و دینی حلقوں میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ آپ کے والد حضرت مولانا منظور نون عین میم الف نون یہ تھے جو اپنے دور کے ایک عظیم مفکر، مصنف اور صحافی تھے۔ مولانا منظور نعمانی نے ماہنامہ الفرقان جاری کیا جو کئی دہائیوں تک اردو دنیا کا ایک نمایاں علمی و فکری جریدہ رہا۔ اس رسالے نے برصغیر میں دینی صحافت کو ایک نئی سمت عطا کی۔ انہوں نے متعدد اہم کتابیں بھی تصنیف کیں جن میں معارف الحدیثہ، فیضان سنت اور سیرت الف لام نون بے یہ پر تحقیقی مقالات شامل ہیں۔ یہی علمی ماحول مولانا سجاد نعمانی کی پرورش کا مرکز بنا۔ بچپن سے ہی گھر میں علمی مجالس، علماء کی آمد و رفت اور رسائل و کتب کا مطالعہ ان کے ذہن پر نقش ہو گیا۔ یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی شخصیت کو علمی و فکری میدان کے لیے تیار کیا۔ بچپن اور ابتدائی تربیت۔ مولانا سجاد نعمانی کا بچپن لکھنؤ کی علمی فضا میں گزرا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں ایک طرف جدید تعلیم کا زور تھا اور دوسری طرف دینی مدارس اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ آپ کے والد نے آپ کی تربیت اس انداز سے کی کہ دین اور دنیا دونوں کی اہمیت ذہن نشین ہو۔ ابتدائی تعلیم مقامی مکتب اور والد کے زیر نگرانی ہوئی۔ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت اور احادیث کا مطالعہ معمول کا حصہ تھا۔ بچپن میں ہی آپ کو تحریر و تقریر کا شوق ہو گیا تھا۔ چھوٹی عمر میں بھی جب محفلیں منعقد ہوتیں تو آپ قرآن مجید کی آیات اور مختصر بیانات پیش کرتے۔ یہ انداز بعد میں آپ کی خطابت کا خاصہ بن گیا۔
تعلیمی سفر 1 ندوہ العلماء لکھنؤ مولانا نے باضابطہ دینی تعلیم کا آغاز ندوہ العلماء سے کیا۔ ندوے اساتذہ نے آپ میں عربی ادب، قرآن فہمی اور عصری تقاضوں کے ساتھ دین کو پیش کرنے کا ذوق پیدا کیا۔ ندوہ کے علمی ماحول نے آپ کو اعتدال اور وسعت نظر عطا کی۔ 2 دارالعلوم دیوبند اس کے بعد آپ نے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ یہاں آپ نے فقہ، اصول فقہ اور حدیث کی اعلیٰ کتب پڑھیں۔ دیوبند کے سخت محنتی اور تحقیقی ماحول نے آپ کی علمی گہرائی میں اضافہ کیا۔ 3 جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے سعودی عرب کا سفر کیا اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ لیا۔ یہاں آپ کو براہ راست عرب علماء سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ مدینہ کی روحانی فضا اور حرمین کی قربت نے آپ کی شخصیت میں ایک خاص روحانیت پیدا کی۔ یوں آپ کی تعلیم 3 بڑے مراکز ندوہ، دیوبند، مدینہ کے فیوز کا حسین امتزاج ہے۔ اساتذہ اور علمی اثرات مولانا سجاد نعمانی نے کئی جید علماء سے استفادہ کیا۔ ندوہ میں آپ کو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی جیسے عظیم مسئلہ کی صحبت میسر آئی۔ دیوبند میں آپ نے فقہ و حدیث کے اکابرین سے علم حاصل کیا۔ مدینہ منورہ میں آپ کو عرب دنیا کے ممتاز اساتذہ کی صحبت ملی۔ اس امتزاج نے آپ کو عربی زبان و ادب، قرآن فہمی اور اسلامی فکر کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کیا۔ آپ پر سب سے زیادہ اثر اپنے والد مولانا منظور نعمانی کا رہا۔ ان کی سادگی، زہد، علمی وقار اور تحریری جدوجہد نے آپ کی زندگی کے ہر مرحلے پر رہنمائی کی۔ ابتدائی تدریسی و تبلیغی سرگرمیاں تعلیم مکمل کرنے کے بعد مولانا سجاد نعمانی نے سب سے پہلے تدریس کے میدان کا انتخاب کیا۔ ندوہ العلماء کے اسباق میں آپ کا انداز تدریس الگ اور نمایاں تھا۔ آپ طلباء کو محض کتاب کے الفاظ پڑھا دینے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ہر موضوع کو موجودہ حالات سے جوڑ کر سمجھاتے۔ ان کی کلاسیں اس لیے بھی مختلف سمجھی جاتی تھیں کہ وہ طلباء کو صرف عالم یا فقیہ بنانے پر زور نہیں دیتے تھے بلکہ ان میں دعوتی شعور اور عملی بصیرت بھی پیدا کرتے۔ وہ اکثر کہتے تھے، علم وہی ہے جو انسان کو عمل اور خدمت پر آمادہ کرے۔ ابتدائی زمانے میں ہی آپ کو اندرون ہند مختلف شہروں میں جلسوں میں خطاب کی دعوتی ملنے لگیں۔ آپ کی تقریریں مدلل اور سادہ ہوتیں، جن میں قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ساتھ عصری مثالیں بھی دی جاتیں۔ اسی بنا پر نوجوان طبقہ آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگا۔ ماہنامہ الفرقان اور صحافتی خدمات مولانا سجاد نعمانی کو صحافت ورثے میں ملی۔ آپ کے والد مولانا منظور نے ماہنامہ الفرقان جاری کیا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد یہ عظیم ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آئی۔ 1 الفرقان کی نئی سمت مولانا سجاد نعمانی نے اس رسالے کو محض علمی مباحث تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے دعوتی، اصلاحی اور ملی مسائل کا ترجمان بنا دیا۔ معاصر سیاسی حالات پر تجزیے، فرقہ واریت کے خلاف تحریریں، اسلامی معاشرت و معیشت پر مضامین، نوجوانوں کے لیے تربیتی سلسلے، یہ سب الفرقان کے صفحات کی زینت بننے لگے۔ 2 جدید صحافت میں حصہ آپ نے اپنی تحریروں میں یہ پیغام دیا کہ دین کی ترجمانی صرف منبر و محراب سے نہیں بلکہ صحافت اور میڈیا کے ذریعے بھی مؤثر انداز میں کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الفرقان کے مضامین کئی دہائیوں تک مسلمانوں کے فکری رہنما بنے رہے۔ رحمان فاؤنڈیشن اور فلاحی کام مولانا سجاد نعمانی نے محسوس کیا کہ صرف علمی و دینی خدمات کافی نہیں،
امت کو فلاحی اور رفاہی کاموں کی بھی سخت ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے تحت آپ نے رحمان فاؤنڈیشن قائم کی۔ ایک قیام کے مقاصد: یتیم بچوں کی کفالت، غریب طلباء کی تعلیمی امداد، بیماروں کے علاج کا انتظام، قدرتی آفات میں ریلیف کام۔ 2. نمایاں خدمات: رحمان فاؤنڈیشن نے شمالی ہند کے مختلف علاقوں میں تعلیمی ادارے قائم کیے۔ مستحق طلباء کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، غریب بچیوں کی شادیوں میں تعاون کیا جاتا ہے اور قدرتی آفات جیسے سیلاب و زلزلے کے موقع پر ریلیف کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ 3. معاشرتی اثر: اس فاؤنڈیشن نے مولانا کی شہرت کو صرف ایک خطیب یا مصنف کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عملی سماجی خادم کے طور پر بھی متعارف کرایا۔ خطابت اور دعوتی سفر: مولانا سجاد نعمانی اپنی خطابت کی وجہ سے پورے ملک اور بیرون ملک جانے جاتے ہیں۔ ان کی تقاریر میں 3 نمایاں پہلو نظر آتے ہیں۔ 1. قرآن و حدیث کا گہرا حوالہ۔ 2. عصری مثالوں اور زمینی حقائق کا ذکر۔ 3. سامعین کی ذہنی سطح کے مطابق انداز بیان۔ 1. ہندوستان بھر میں سفر: آپ نے ملک کی تقریباً تمام ریاستوں میں جلسے کیے۔ مساجد، مدارس اور عوامی اجتماعات میں آپ کی آواز نے ہزاروں کو متاثر کیا۔ 2. بین الاقوامی دعوتی سفر: آپ کو خلیجی ممالک، یورپ اور امریکہ میں بھی خطاب کے مواقع ملے۔ ان سفرات میں آپ نے ہندوستانی مسلمانوں کی صورتحال بیان کی اور عالمی سطح پر اسلامی بیداری کے موضوعات پر گفتگو کی۔ 3. نوجوانوں پر اثر: خاص طور پر نوجوان طبقہ آپ کی تقاریر سے زیادہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ آپ سادہ اور پرجوش انداز میں ان کے مسائل پر بات کرتے ہیں۔ تصانیف اور علمی خدمات: مولانا سجاد نعمانی نے مختلف موضوعات پر متعدد کتب اور رسائل تحریر کیے۔ ان کی تحریروں میں جہاں علمی گہرائی ملتی ہے وہیں عام فہم انداز بھی موجود ہے۔ الفرقان کے علاوہ مختلف رسائل و جرائد میں آپ کے مضامین شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان میں عصری مسائل، سیاست، سماج اور نوجوانوں کے مسائل پر بات کی جاتی ہے۔ آپ کی تحریروں میں سب سے نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ علمی اصطلاحات کے باوجود عام قاری کے لیے بھی قابل فہم ہوتی ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں کردار: ہندوستان میں مسلمانوں کے آئلی اور شرعی قوانین کے تحفظ کے لیے 1973 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا گیا۔ مولانا سجاد نعمانی جوانی ہی سے اس ادارے سے وابستہ ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ بورڈ کے فعال ترین اراکین میں شمار ہونے لگے۔ نمایاں کردار: جب عدالتوں یا حکومت کی طرف سے شریعت میں مداخلت کی کوشش ہوئی تو مولانا نے سب سے پہلے آواز بلند کی۔ وہ اکثر کہا کرتے ہیں، پرسنل لا کا تحفظ صرف علماء کا کام نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مولانا نے بورڈ کے فیصلوں کو عوام تک پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ وہ پیچیدہ قانونی نکات کو بھی سادہ اور عام فہم انداز میں بیان کرتے ہیں۔ دین و دستور بچاؤ تحریک: 2017 میں ملک میں یکساں سول کوڈ اور مسلم پرسنل لا میں مداخلت کے خدشات بڑھ گئے تو مولانا سجاد نعمانی نے ایک ہمہ گیر تحریک کا آغاز کیا جسے دین و دستور بچاؤ تحریک کہا گیا۔ تحریک کا مقصد مسلمانوں کو شریعت پر قائم رہنے کی ترغیب دینا، حکومت کو یہ پیغام دینا کہ مسلمانوں کی دینی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ مختلف ریاستوں میں بیداری پیدا کرنا۔ اس تحریک کے تحت لکھنؤ، دہلی، پٹنہ، حیدرآباد، بنگلور اور دیگر شہروں میں عظیم اجتماعات ہوئے جن میں لاکھوں مسلمان شریک ہوئے۔
اس تحریک نے مسلمان عوام کو منظم کیا اور یہ واضح پیغام دیا کہ مسلمان شریعت کے خلاف کسی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے۔ سیاسی و سماجی موقف۔ مولانا سجاد نعمانی صرف دینی اور فلاحی میدان کے ہی رہنما نہیں بلکہ سیاسی و سماجی مسائل پر بھی کھل کر اظہار خیال کرتے ہیں۔ جب 2019 ء میں CAA نافذ ہوا تو مولانا نے اس کے خلاف بھرپور مہم چلائی۔ انہوں نے نہ صرف احتجاجی جلسوں میں شرکت کی بلکہ اپنے بیانات میں یہ کہا کہ یہ قانون ہندوستان کے آئین اور مسلمانوں دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ مولانا کا کہنا ہے کہ UCC دراصل ہندوستان کی تہذیبی و مذہبی گوناگونی کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ ان کے مطابق یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے بھی خلاف ہے۔ اگرچہ آپ براہ راست کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں لیکن آپ کی تقاریر اور بیانات سیاسی میدان پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ روحانی پہلو اور تصوف سے تعلق۔ مولانا سجاد نعمانی محض ایک خطیب یا مفکر نہیں بلکہ ایک روحانی ذوق رکھنے والے عالم بھی ہیں۔ آپ کے والد مولانا منظور نعمانی خود ایک بعمل اور صوفی مزاج عالم تھے۔ اسی فضا میں مولانا کی روحانی تربیت ہوئی۔ آپ نے بعض مشائخ طریقت سے روحانی فیض حاصل کیا اور ذکر و اذکار، توبہ و استغفار اور اصلاح باطن پر ہمیشہ زور دیا۔ آپ کی تقریروں میں ایک خاص روحانی اثر نمایاں ہوتا ہے۔ آپ اکثر کہتے ہیں، اگر دل اللہ سے غافل ہے تو علم اور دولت کسی کام کے نہیں۔ وقت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے مولانا سجاد نعمانی نے جدید میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی اپنی دعوتی خدمات کو وسعت دی۔ سوشل میڈیا پر موجودگی میں یوٹیوب پر ان کی تقاریر لاکھوں افراد سنتے ہیں۔ فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز پر ان کے بیانات بڑے پیمانے پر شیئر ہوتے ہیں۔ آپ نے قرآن اور سیرت کے آن لائن کورسز بھی شروع کیے جن سے دنیا بھر کے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ مولانا کا ماننا ہے کہ آج کے دور میں دعوت کا سب سے مؤثر ذریعہ میڈیا ہے۔ اسی لیے وہ علماء کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ صرف روایتی منبر تک محدود نہ رہیں بلکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بھی استعمال کریں۔ تنازعات اور تنقیدات۔ کسی بھی بڑی اور فعال شخصیت کی طرح مولانا سجاد نعمانی بھی مختلف اوقات میں تنازعات کا شکار ہوئے۔ ان تنازعات نے جہاں ان کے ناقدین کو بات کرنے کا موقع دیا وہیں ان کے چاہنے والوں کو دفاع کا۔ طالبان کی حمایت کا تاثر۔ 2021 ء میں جب افغانستان میں طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو مولانا نے ایک بیان میں کہا کہ طالبان نے دنیا کو حیران کر دیا ہے اور وہ اسلام کی قوت ایمانی کا ثبوت ہیں۔ اس بیان کو بھارتی میڈیا نے بڑے پیمانے پر نشر کیا اور انہیں طالبان نواز قرار دیا۔ ناقدین نے کہا کہ ایسے بیانات ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ خواتین کی تعلیم پر بیان۔ ایک موقع پر مولانا نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اسکول و کالج کی بجائے محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کریں۔ مولانا کے حامیوں نے وضاحت کی کہ ان کا مقصد خواتین کی تعلیم کی مخالفت نہیں بلکہ ان کے تحفظ پر زور دینا تھا۔ سیاسی بیانات۔ بعض اوقات مولانا کے سیاسی تبصرے بھی تنازع کا سبب بنے، جیسے کہ حکومت وقت کو کھل کر چیلنج کرنا یا مسلم قیادت کی کمزوریوں پر سخت جملے کہنا۔ تاہم ان بیانات نے انہیں ایک بے باک اور صاف گو عالم کے طور پر بھی مشہور کیا۔ حمایتی اور مخالف آرا۔ مولانا کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے عالم ہیں جو ہر مسئلے پر کھل کر بولتے ہیں۔ وہ کسی طاقت یا دباؤ کے آگے جھکنے والے نہیں۔ ان کی تقاریر میں اخلاص اور درد دل جھلکتا ہے۔ رحمان فاؤنڈیشن اور ان کی سماجی خدمات ان کے خلوص کی علامت ہیں۔
مخالف آرا: کچھ حلقوں کے نزدیک مولانا ضرورت سے زیادہ سیاسی انداز اختیار کرتے ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کے بیانات کو میڈیا منفی انداز میں استعمال کرتا ہے۔ جدیدیت پسند طبقہ انہیں قدامت پرست جبکہ بعض قدامت پسند حلقے انہیں زیادہ اعتدال پسند کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا جیسی شخصیات ہمیشہ مختلف آرا کا مرکز رہتی ہیں۔ ان کے چاہنے والے انہیں ملت کا رہبر کہتے ہیں جبکہ ناقدین انہیں متنازع خطیب قرار دیتے ہیں۔ اثر و رسوخ اور ادارہ جاتی وراثت: مولانا سجاد نعمانی کے اثرات صرف افراد تک محدود نہیں بلکہ اداروں اور تحریکات تک بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ رحمان فاؤنڈیشن نے ہزاروں خاندانوں کی زندگی بدلی۔ الفرقان آج بھی دینی صحافت کی علامت ہے۔ مختلف مدارس اور تعلیمی اداروں میں ان کے شاگرد تدریس اور دعوت کے میدان میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ملک بھر میں لاکھوں نوجوان ان کی تقاریر اور ویڈیوز سے متاثر ہو کر دینی شعور حاصل کرتے ہیں۔ خلیجی ممالک اور یورپ میں بھی ان کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ مولانا کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ ان کی زندگی میں بناوٹ کم اور سادگی زیادہ ہے۔ ان کی باتوں میں امت کے لیے سچی فکر نمایاں ہوتی ہے۔ وہ حق بات کہنے سے نہیں گھبراتے، اختلاف رکھنے والوں سے بھی گفتگو کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ان کی تقریروں اور تحریروں میں علم و استدلال کی پختگی پائی جاتی ہے۔ تاہم بعض دفعہ ان کی شدت جذبات انہیں ایسے جملے کہنے پر مجبور کر دیتی ہے جو تنازع کا سبب بن جاتے ہیں۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی زندگی کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ کئی جہتوں پر مشتمل ہے۔ عالم دین کے طور پر انہوں نے قرآن و سنت کی شرح و وضاحت کی۔ مصلح قوم کے طور پر انہوں نے مسلمانوں کو شعور اور بیداری دی۔ سماجی خادم کے طور پر انہوں نے فلاحی ادارے قائم کیے۔ مفکر و خطیب کے طور پر انہوں نے نوجوانوں کو متاثر کیا۔ سیاسی و سماجی رہنما کے طور پر انہوں نے ملت کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ مستقبل پر اثر: ان کے بیانات اور تحریریں آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ رہیں گی۔ ان کے قائم کردہ ادارے ان کی وراثت کو آگے بڑھائیں گے۔ مجموعی جائزہ: اگرچہ ان کی شخصیت پر تنقید بھی ہوئی لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کی فکری و عملی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ان علماء میں شامل ہیں جنہوں نے دین کو محض مدارس کی چار دیواری تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے میڈیا، سیاست، سماج اور عالمی پلیٹ فارمز تک پہنچایا۔ اختتامیہ: مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کی زندگی دراصل ایک ایسی جدوجہد کی عکاسی کرتی ہے جو علم، دعوت، فلاح اور سیاست سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ وہ ایک طرف قرآن و سنت کے شارح ہیں تو دوسری طرف مظلوموں کی آواز بھی۔ ان کے چاہنے والے انہیں ملت کا رہبر سمجھتے ہیں اور ان کے ناقدین بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ چاروں طرف شکاری گھوم رہے ہیں، حکومت کی پورے تعاون کے ساتھ، حکومت کی پوری سرپرستی کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کی پوری سپورٹ کے ساتھ دھرم سنسد ہوا۔ پورے بھارت کے سادھو، پوری بھارت کے دھرم گرو، پورے بھارت کے مہنت وہاں اکٹھا ہوئے۔ 3 دن کی جلسے کے بعد انہوں نے پورے میڈیا کے سامنے اعلان کیا کہ ہمیں 10 کروڑ مسلمانوں کو مرتد بنانا ہے اور 10 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام کرنا ہے۔ کیوں ہمارے لوگ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان سازشوں سے کھلے لفظوں میں باخبر نہیں کرتے؟